بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ونعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ واصحابہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا ربنا آمین۔ الحمدللہ جی ہم پڑھ رہے ہیں سیرت عائشہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت کے بارے میں، اور آج ہم ان کی تحریم، ایلا اور تخیر کے بارے میں جانیں گے کہ احادیث مبارکہ میں کہاں تک یہ بات ثابت ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے، تحریم کا واقعہ جو تھا وہ اصل میں کیا تھا، جو کہ اوپر گزر بھی چکا ہے۔ اور اس میں یہ بھی چیز بتائی گئی ہے کہ ازواج مطہرات کی دو ٹولیاں تھیں، ایک میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسری میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسری بیویاں رضی اللہ تعالیٰ عنہن تھیں۔ معمول شریف یہ تھا کہ نماز عصر کے بعد تھوڑی تھوڑی دیر تمام ازواج کے پاس جا کر بیٹھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ آپ کے عدل کا یہ حال تھا کہ ذرا کسی کی طرف پلک جھپک نہیں سکتا تھا، لیکن اتفاقاً حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں چند روز تک معمول سے زیادہ دیر تک تشریف فرما رہے، اس لیے اوقات مقررہ پر تمام ازواج کو آپ کی آمد کا انتظار تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کسی عزیز نے شہد بھیجا ہے، چونکہ شہد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے انتہا مرغوب ہے۔ وہ روز آپ کے سامنے شہد پیش کرتی تھیں اور آپ اخلاق سے انکار نہیں فرماتے تھے، اس سے روزانہ معمول میں ذرا فرق آ گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حفصہ اور حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ذکر کیا کہ اس کی کوئی تدبیر کرنی چاہیے۔ آپ نظافت پسند تھے، ذرا سی بو بھی نہایت ناگوار خاطر ہوتی تھی۔ اسے مسند احمد نے روایت کیا ہے کہ شہد کی مکھیاں جس قسم کا پھول چوستی ہیں، شہد کی مٹھاس میں اسی قسم کی لذت اور بو ہوتی ہے۔ عرب میں مغافیر ایک قسم کا پھول ہے جس کی بو میں نیند کسی کرختگی ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں کو سمجھا دیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائیں تو پوچھنا چاہیے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے منہ سے یہ کیسی بو آتی ہے؟ جب آپ یہ فرمائیں کہ شہد کھایا ہے تو کہنا چاہیے کہ شاید مغافیر کا شہد ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور آپ کو شہد سے کراہت پیدا ہوئی اور عہد کیا کہ اب یہ شہد نہ کھاؤں گا۔ اگر یہ عام انسانوں کا واقعہ ہوتا تو یہ کوئی بھی ایسی بات نہ تھی، لیکن یہ ایک شارع اعظم کا فعل تھا۔ کسی کی ایک ایک بات پر بڑے بڑے قانون کی بنیاد پڑ جاتی ہے، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پر عتاب فرمایا اور سورہ تحریم کی ابتدائی آیتیں نازل ہوئیں۔ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ۔ ترجمہ اس کا بیان کرتی ہوں آپ کو کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے جو حلال کیا ہے اپنی بیویوں کی خوشنودی کے لیے اس کو اپنے اوپر حرام کیوں کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے اور مہربان ہے، اور اس نے تمہاری قسموں کا کفارہ مقرر کر دیا ہے۔ اللہ تمہارا آقا ہے اور علم و حکمت والا ہے۔ اس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی راز کی بات حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہی، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ دی۔ قرآن مجید میں اس کے بارے میں مذکور ہوا وَإِذَا سَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا الی آخر۔ اس کا ترجمہ بیان کرتے ہیں کہ اور پیغمبر نے اپنی کسی بیوی سے ایک راز کی بات کہی، جب اس نے دوسرے سے اس کو کہہ دیا اور اللہ نے پیغمبر پر اس کا واقعہ ظاہر کر دیا، تو پیغمبر نے اس بیوی کو اس قصور یعنی اس کا کچھ قصور بھی بتایا اور کچھ نہیں بتایا۔ اس نے کہا آپ سے کس نے یہ کہہ دیا؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا مجھ کو اس باخبر دانا نے بتایا ہے، یعنی ان تتوبا الی اللہ فقد سقط قلوبکما، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتا دیا
اگر تم دونوں اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرو تو تمہارے لیے کوئی ایسی مشکل بات نہیں، کیونکہ تمہارے دل تو اس کی طرف مائل ہی ہیں، اور اگر تم دونوں نے اس پر ایکا کر لیا ہے، یعنی دونوں نے مل کر یہ عہد ہی کر لیا ہے، تو پھر بھی اے منافقین میں کوئی ایسی بات نہیں۔ اللہ پیغمبر کا آقا ہے، اللہ تعالیٰ نبی کا آقا ہے، اور جبرائیل مومنین، صالحین اور فرشتے اس کے مددگار ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کون سا ایسا راز تھا جس کی اخفاء کے لیے اتنی شدت درکار تھی؟ صحیح بخاری میں ہے کہ وہ یہی شہد کی تحریم کا واقعہ تھا۔ اکابر محدثین نے تصریح کی ہے کہ یہ روایت صحیح طریقے سے ثابت نہیں ہے۔ بعض غیر صحیح روایتوں میں ہے کہ یہ ماریہ نامی آپ کی ایک حرم تھی، آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی رضامندی کی خاطر ان کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تاکید کر دی تھی کہ اس راز کو اپنے ہی تک محدود رکھنا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہ کہنا، انہوں نے کہہ دیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، لیکن سوال یہ ہے کہ جب اس سے صرف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی رضامندی مقصود نہ تھی، بلکہ اور ازواج کی بھی، جیسا کہ قرآن مجید کا نص ہے، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ، یعنی اے پیغمبر جو چیز اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے حلال کی ہے اس کو بیویوں کی رضامندی کی خاطر اپنے اوپر حرام کیوں کرتا ہے؟ تو پھر انہی کو واقعے سے بے خبر رکھنا ایک بے معنی سی بات ہے کہ ان کی رضامندی تو اس واقعے کے جاننے سے حاصل ہو سکتی ہے۔ اس آیت سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جس شے کو آپ نے حرام کر لیا تھا وہ ایک کنیز کا تعلق نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ روایت صحیح بھی ہو تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مطالبہ تھا، حالانکہ آیت کا اشارہ ہے کہ وہ کم از کم 3 بیویوں کی مشترکہ خواہش ہو، کیونکہ قرآن مجید میں جمع کا لفظ آیا ہے اور جمع کا لفظ عربی میں کم سے کم 3 پر بولا جاتا ہے۔ پھر کسی کھانے کی چیز یا کسی کنیز سے احتراز کا راز اس قدر کیا اہم تھا جس کے لیے روئے زمین کے مسلمانوں اور آسمانوں کے فرشتوں کی اعانت درکار ہوئی؟ آپ جب شہد نہ کھاتے یا اس کنیز سے تعلقات نہ رکھتے تو لوگ خود سمجھ جاتے کہ آپ نے ایسا کیا ہے۔ عرب میں لوگ سو مار جو ہیں یعنی سوسمار کھاتے تھے، آپ کو اس سے کراہت تھی۔ عام روایت کی روح سے آپ نے 1-2 بیویوں کو طلاق دے دی تھی یا اس کا اظہار کیا تھا، لیکن ان میں سے کوئی شے راز نہ تھی۔ جن لوگوں کو قرآن مجید کی عام طرز ادا سے آگاہی یا محاورات عربی ان کو اتنی سمجھ نہیں آتی، اس پر عبور ہے، وہ جانتے ہیں کہ اس کے بعد جب ہمیشہ نئے سرے سے نیا واقعہ شروع ہوتا ہے، گزشتہ آیت تک تو تحریم کے واقعے کا بیان تھا، یہاں ایک الگ سے بات بھی شروع ہوتی ہے کہ اس کا بیان خود قرآن مجید کی دوسری آیت میں ہے کہ وہ کیا اشیاء تھی، وہ مظاہرہ ہے یعنی ایکا ہے۔ ایکا کس چیز کا؟ اس مظاہرے کی تفسیر صحیح مسلم کے حوالے سے آگے ہم نقل کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ منافقین مدینہ کی یعنی جو شرائط تھیں ان کے مطابق، جن کی شرارت کی متعدد مثالیں اوپر گزر چکی ہیں، ان کو اپنے خبث باطنی کے لیے اس سے زیادہ کیا مسالہ ہاتھ میں آ سکتا تھا؟ عجب نہیں کہ انہوں نے ایک عظیم الشان سازش کی بنیاد ڈال دی، اور یہ صرف قیاس نہیں ہے بلکہ اس کا ثبوت خود قرآن مجید کی آیتوں سے ملتا ہے۔ اوپر کی آیت جس اہمیت کی متقاضی ہے اس سے بھی گو اس کی طرف اشارہ ہوتا ہے، لیکن اس آیت کے بعد اس واقعے کی مناسبت سے مسلمانوں کو ہی نصیحت کر کے آل اولاد اور بیوی بچوں کی محبت اور طرفداری راہ حق سے تم کو گمراہ نہ کرے حسب ذیل آیت نازل ہوئی۔ یہ بھی سورہ تحریم کی آیت ہے، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم الی آخر، اے پیغمبر کفار اور منافقوں سے مجاہدہ اور سختی کر، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور کیا برا ٹھکانہ ان کا ہے۔ پھر انہی کو خطاب کر کے حضرت نوح اور حضرت لوط علیہم السلام کی بیویوں کا قصہ بیان کیا گیا کہ اگر انہوں نے حق پرستی اختیار نہ کی تو ان سے ان پیغمبروں کو ان کی دعوت الہی کو کیا نقصان پہنچا۔ اس طرح اے منافقین، ان بیویوں کی وقتی رضامندی سے تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا نقصان پہنچا سکتے ہو؟ اس قیاس کی صحت اس آیت سے بھی ظاہر ہوتی ہے جو اسی واقعے کے ضمن میں نازل ہوئی، اسے صحیح مسلم نے روایت کیا ہے۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ إِلَى آخر سورہ نساء کی آیت آگے درج ہے، اور جب ان منافقین کو امن یا خوف کی کوئی خبر معلوم ہوتی ہے
تو اس کو پھیلا دیتے ہیں، اگر اس کو رسول یا اپنے صاحب الرائے اشخاص کی طرف لٹا دیتے تو بات کو سمجھنے والے بھی سمجھ جاتے۔ آگے ازالہ شکوک یعنی شکوک جن باتوں میں ڈالا گیا اس کے ازالے کے بارے میں بتاتے ہیں۔ آیت 2 کی تفسیر میں بھی ہمارے بعض مفسروں نے غلطیاں کی ہیں۔ ان کے خیالات کے مطابق دوسری آیت کا ترجمہ یہ ہوگا، اگر تم دونوں اللہ کی طرف رجوع کرو تو یہ نہایت ضروری ہے کیونکہ تمہارے دل کج ہو گئے ہیں، اور اگر اس پر ایکا کر لو تو اللہ تعالیٰ اس پیغمبر کا آقا ہے۔ خط زدہ ترجمہ بالکل غلط ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ یہ جملہ شرطیہ ہے اور اس کی جزا و محارب عرب کے مطابق محذوف ہے۔ یہ جو آگے ہیں جتنی بھی آگے ڈیٹیل آ رہی تھوڑی سی اس آیات کی وضاحت کے طور پر، یہ بحث ہے، تکرار ہے، آگے سیرت عائشہ کے ساتھ اس کا کوئی ریلیٹ نہیں ہے، بس ان آیات کی وضاحت کی گئی ہے۔ آخر پر سورہ تحریم کی آیت نمبر 1 کو پھر دہرایا گیا ہے، ان تتوبا الی اللہ فہو ہین، اور تم دونوں اللہ کی طرف رجوع کرو تو تمہارے لیے یہ آسان ہے کیونکہ تمہارے دل رجوع الی اللہ کی جانب مائل ہو چکے ہیں۔ آگے ایلا کا واقعہ پیش کرتے ہیں کہ تحریم کی ہی سلسلے میں ایلا کا واقعہ پیش آیا۔ یہ تحریم و ایلا سن 9 ہجری کا واقعہ ہے۔ اس وقت عرب کے دور دراز صوبے زیر نگین ہو چکے تھے، مال غنیمت، فتوحات اور سالانہ محاصل کا بے شمار ذخیرہ وقتاً فوقتاً مدینہ آتا رہتا تھا، اور بائیں ہما حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خانگی زندگی میں جس زہد و قناعت کے ساتھ بسر ہوتی تھی اس کا ایک دھندلا سا خاکہ خانہ داری کے عنوان میں گزر چکا ہے۔ فتح خیبر کے بعد غلہ اور کھجوروں کی جو مقدار ازواج مطہرات کے لیے مقرر تھیں، ایک تو وہ خود کم کھاتی تھیں، پھر فیاضی اور کشادہ دستی کے سبب سال بھر تک بمشکل کفایت کر سکتی تھیں۔ آئے دن گھر میں فاقہ ہوتا تھا۔ ازواج مطہرات میں بڑے بڑے روسائے قبائل کی بیٹیاں بلکہ شہزادیاں داخل تھیں، جنہوں نے اس سے پہلے خود اپنے یا پہلے شوہروں کے گھروں میں ناز و نام کی زندگیاں بسر کی تھیں، اس لیے انہوں نے مال و دولت کی یہ بہتات دے کر آپ سے مصارف میں اضافے کی خواہش کی۔ یہ واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سنا تو نہایت مضطرب ہوئے۔ پہلے اپنی صاحبزادی کو سمجھایا کہ تم حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مصارف کا تقاضا کرتی ہو، تم کو جو کچھ مانگنا ہو مجھ سے مانگو، اللہ کی قسم حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا لحاظ فرماتے ہیں ورنہ تم کو طلاق دے دیتے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایک ام المومنین کے دروازے پر گئے اور ان کو نصیحت کی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، عمر تم ہر چیز میں تو دخل دیتے ہی تھے، اب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں کے معاملے میں بھی دخل دیتے ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جواب سے افسردہ ہو کر خاموش ہو گئے۔ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں خدمت نبی میں حاضر ہوئے، دیکھا کہ بیچ میں آپ ہیں اور ادھر ادھر بیویاں بیٹھی ہیں اور مصارف کی مقدار بڑھانے پر اثر رہی ہیں۔ دونوں اپنی صاحبزادیوں کو مارنے پر آمادہ ہو گئے، لیکن انہوں نے عرض کی، ہم آئندہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زائد مصارف کی تکلیف نہ دیں گے۔ دیگر ازواج اپنے مطالبے پر قائم رہیں۔ اتفاقاً اسی زمانے میں آپ گھوڑے سے گر پڑے، پہلو مبارک میں ایک درخت کی جڑ سے خراش آ گئی۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے سے متصل ایک بالا خانہ تھا۔ حوالہ مذکورہ میں جو گویا ان گھروں کا توشہ خانہ تھا، اسے صحیح مسلم نے روایت کیا ہے باب ایلا میں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہیں قیام فرمایا اور عہد کیا کہ 1 مہینے تک ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن سے نہ ملیں گے۔ منافقین نے مشہور کر دیا کہ آپ نے بیویوں کو طلاق دے دی۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم مسجد میں جمع ہو گئے، گھر گھر میں ایک ہنگامہ برپا ہو گیا۔ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن رو رہی تھیں۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سے کسی نے خود آپ سے واقعے کی تحقیق کی جرات نہ کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ہوئی تو وہ مسجد نبوی میں آئے۔ تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ملول اور چپ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بحریابی کی اجازت چاہی، دوبارہ کوئی جواب نہ ملا۔ تیسری دفعہ اجازت ہوئی تو دیکھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک کھردری چارپائی پر لیٹے ہیں، جسم مبارک پر بان کے نشان پڑ گئے ہیں۔ ادھر ادھر نظر اٹھا کر دیکھا تو رحمت عالم
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توشہ خانے میں چند مٹی کے برتن اور چند سوکھی مشکوں کے سوا کچھ نہ تھا۔ یہ دیکھ کر ان کی آنکھیں بھر آئیں اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ نے بیویوں کو طلاق دے دی؟ ارشاد ہوا، نہیں۔ عرض کی، کیا میں یہ بشارت عام مسلمانوں کو نہ سناؤں؟ اجازت پا کر زور سے اللہ اکبر کا نعرہ فرمایا۔ یہ مہینہ 29 دن کا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے۔ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے 1 مہینہ کے لیے عہد فرمایا تھا، ابھی تو 29 ہی دن ہوئے ہیں۔ ارشاد ہوا، کبھی 29 کا دن بھی ہوتا ہے۔ تخیر کے بارے میں درج ذیل واقعہ فرماتے ہیں، چونکہ عام ازواج توسیع نفقہ کی طالب تھیں اور پیغمبر صرف اپنی بیویوں کی رضامندی کے لیے اپنے دامن کو زخارف و دنیاوی میں ملوث نہیں کر سکتا تھا، اس لیے تخیر کی آیت نازل ہوئی، یعنی جو بیوی چاہے فقر و فاقہ کو اختیار کر کے شرف صحبت سے ممتاز رہے اور دنیا کی بجائے آخرت کی نعمت پائے، اور جو چاہے کنارہ کش ہو کر دنیا طلبی کی ہوس پوری کرے۔ وہ آیت یہ ہے۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 28 ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا الی آخر۔ اے پیغمبر، اپنی بیویوں سے کہہ دے کہ اگر تم کو دنیاوی زندگی اور اس کی زینت اور آرائش کی ہوس ہے تو آؤ، میں تم کو رخصتی کے جوڑے دے کر تمہیں رخصت کر دیتا ہوں، اور اگر اللہ اور اس کا رسول اور آخرت پسند ہے تو اللہ نے نیک عورتوں کے لیے بڑا ثواب مہیا کر رکھا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ عائشہ، میں تمہارے سامنے ایک بات پیش کرتا ہوں، اس کا جواب اپنے والدین سے مشورہ کر کے دینا۔ عرض کی، ارشاد کیجیے۔ آپ نے اوپر کی آیتیں پڑھ کر سنائیں۔ گزارش کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں کس امر میں اپنے والدین سے مشورہ لوں؟ میں اللہ اور اس کے رسول کو اختیار کرتی ہوں۔ یہ جواب سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر خوشی کے آثار نمایاں ہوئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا جواب دوسری بیویوں پر ظاہر نہ ہو۔ ارشاد ہوا کہ معلم بن کر آیا ہوں، جابر بن کر نہیں۔ اس صحیح بخاری، صحیح مسلم نے باب الإلاء میں یہ تمام واقعات جو ہیں مفصل مذکور کیے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، یہیں تک تھا آج کا ہمارا جو موضوع تھا، اور اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو اسی طرح سے بہت اہتمام کے ساتھ اپنی زندگیوں کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے صبر کے پیمانہ کو، جو کہ بہت ہی مختصر سے ہیں، بہت چھوٹے ہیں، اللہ تعالیٰ مزید بڑھائے۔ اور امی عائشہ کی اس طرز عمل کے ساتھ ہمیں بھی سیکھنے کو یہی ملتا ہے کہ انسان اپنے والدین تک ہر بات پہنچانے کی بجائے اپنے گھر کو، اپنے شوہر کو زیادہ فوقیت دے۔ یہی گھروں کو بنا کر رکھنے کی جو سب سے بہترین طریقہ ہے اور ٹرک ہے، جو کہ ہمیں اس سیرت میں ملتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔